صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں۔ ان کا نام سعد ہے، سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں آپ علیہ السلام کے۔ ان کی والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارث ہے اور یہ بنو خدرہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو ابو سعید خدری کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید ظاہری بات ہے کہ ان کی کنیت ہے۔ غزوہ احد کے اندر چونکہ ان کے والد محترم بھی غزوہ احد کے اندر شامل تھے اور غزوہ احد کے اندر حضرت ابو سعید خدری بھی شامل ہوتے ہیں، اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جو ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر رہے تھے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، یعنی اشارہ فرما رہے تھے کہ حضور اس کو بھی غزوہ احد کے اندر لے جائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر اس وقت مجھے بڑی غور کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اجازت دے دی ان کو، چونکہ ان کے والد بھی ساتھ تھے۔ اور غزوہ احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی گالیں بھی زخمی ہو گئی تھی، تو حضرت ابو سعید کے خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آتے ہیں، اور والد محترم جب آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا خون بہہ رہا ہے تو آپ کے چہرے مبارک سے وہ خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں جو زمین پر گر رہا ہوتا ہے۔ تو چوسنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے نا کسی جگہ پر پھینک آؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تو اس خون کو کبھی بھی زمین پر نہیں پھینکوں گا۔ یعنی یہ ظاہر کیا کہ حضور آپ کا خون ہے، پیغمبر کا خون ہے، سید کائنات کا خون ہے، سید الانبیاء اور امام الاتقیاء کا خون ہے، تو حضور اتنا مبارک خون میں کیسے نکالوں منہ سے؟ اور وہ اس کو اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں منہ کے ذریعے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر خوشخبری سناتے ہیں کہ جس خون کے ساتھ میرا خون مل جائے گا وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز پھر حضرت ابو سعید خدری کے والد صاحب کو مل جاتا ہے۔ اور پھر غزوہ احد کے اندر حضرت ابو سعید خدری کے والد شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام غزوہ احد کے اندر پھر حضرت ابو سعید خدری کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یعنی اجر کا مطلب یہ تھا کہ ابو سعید آپ کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تمہیں اجر عطا فرمائے، یعنی اللہ پاک تمہارے مرتبے اور درجات کو بلند فرمائے۔ یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو غزوہ احد کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شامل آ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حالات ایسے تھے کہ بعض مواقع ایسے بھی تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام میں مال غنیمت کو تقسیم کیا کرتے تھے اور آپ غرباء میں تقسیمات آپ کی جاری رہتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے بھی مجھے بھیجا کہ ابو سعید جاؤ اور جا کر اپنے محبوب علیہ السلام سے جا کر کچھ لے کر آؤ گھر کے لیے۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور آپ علیہ السلام جو زیادہ حاجت والے ہوتے ہیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور حضور دیکھتے ہیں کس کو دینا ہے، کسی کو کم دیتے تھے کسی کو زیادہ۔ اسے عدل کہتے ہیں۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنی ضرورت تھی اتنا حضور ان کو عطا فرما رہے تھے۔ ابو سعید خدری جب جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام سے مانگتے ہیں، تو حضور اس موقع پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ غنا مانگتا ہے نا اللہ اسے غنی فرما دیتے ہیں، جو اللہ سے عفت مانگتا ہے اللہ اسے عفت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ترغیباً جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری سمجھ گئے، اور آپ نے بھی صراحتاً اشارتاً کہا، صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ علیہ السلام کی بات۔ ابو سعید خدری واپس آ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ زندگی بھر
جو حضور کا سمجھانے کا مقصد تھا وہ ویسا سمجھا کہ پھر میں نے کبھی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلایا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے پھر ان کو نوازا کہ پھر ساری زندگی بہترین طریقے سے اللہ پاک کی نعمتیں حاصل کرتے رہے اور نعمتیں استعمال کرتے رہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اللہ نے پھر لمبی زندگی ان کو عطا فرمائی ہے۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ابن سیاد کے ساتھ پیش آیا۔ ابن سیاد کون تھا یہ تو کسی دن انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن یہ کہ حضور کے زمانے کے اندر یہ بھی بعض حضرات کہتے تھے کہ یہی دجال ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں یہ مسلمان ہے، بعض کہتے تھے کہ نہیں یہ یہودی ہے۔ اس طرح کے معاملات چل رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ آپ نے بھی ایک دو دفعہ ان کے پاس گئے تو وہ واقعات لمبے ہیں، چونکہ وہ ابن سیاد کا جس دن ذکر ہوگا میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ابن سیاد کے متعلق چونکہ مشہور ہو چکا تھا کہ شاید یہ دجال ہی نہ ہو، اس اعتبار سے نا اس کا ابن سیاد کا کچھ نہ کچھ ڈر بھی تھا اس مدینہ کے لوگوں میں۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں اور مدینہ کے لوگ عمرہ کے لیے نکل رہے تھے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ حج کے لیے نکل رہے تھے۔ تو کہتے ہیں نکلتے نکلتے راستے میں ایسا ہوا کہ سارے لوگ تقریباً بکھر گئے اپنی اپنی جگہ پر، اور میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے سارے لوگ نکلے ہوئے تھے، اور ایک موقع پر سارے لوگ بکھر گئے تھے، جدا جدا ہو گئے تھے۔ تو کہتے میں اکیلا رہ گیا، اور ابن سیاد کے متعلق کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مشہور تھا کہ یہ کہیں ابن سیاد جو ہے نا یہ کہیں دجال نہ ہو، کہتے یہ ڈر جو ہے نا ہمارے دلوں کے اندر پڑا رہتا تھا ہر وقت۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میری قسمت یہ ہے کہ جب میں مدینہ سے نکل رہا تھا نا تو یہ اچانک میرے پاس آ جاتا ہے، اور میرے پاس آ جاتا ہے اور میرے سامان کے پاس آ کر سامان رکھتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ ابو سعید خدری میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ میں نے کہا بھی یہ مصیبت کہاں سے آ گئی میرے سر پر۔ تو جب حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو ابو سعید خدری وہ کہنے لگا کہ ابو سعید خدری یار میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں رسی لے لوں اور اس کو درخت کے ساتھ باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لوں۔ ابن سیاد نے یہ کہا، تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا بھی کیوں؟ ابن سیاد نے کہا کہ یار تم لوگ مجھے کبھی دجال سمجھتے ہو، کبھی کچھ سمجھتے ہو، حالانکہ ابو سعید خدری تم سے زیادہ علم حدیث کون جانتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مدینہ طیبہ کے اندر نہیں آ سکتا، اور میں اس وقت تمہارے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بھی دجال مکہ نہیں جائے گا اور میں تمہارے ساتھ مکہ کی طرف جا رہا ہوں، اور تم یہ بتاؤ کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال جو ہے اس کی اولاد نہیں ہوگی اور میں اپنا بیٹا مدینہ طیبہ کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں، اور آپ لوگ پھر بھی مجھ سے ڈرتے ہو اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میرے دل نہ اس نے مطمئن کر دیا دلائل دے کر کہ یار واقعتاً یہ بندہ نا وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ابھی چلے ہی تھے نا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ابن سیاد مجھے کہنے لگا، کہتے ہیں ابھی میں دل مطمئن ہوا تو ساتھ اس نے کہہ دیا ابو سعید خدری تمہیں میں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ ابن سیاد کہنے لگا کہ مجھے اس وقت پتا ہے دجال کہاں پر ہے، دجال کب آئے گا اور کس وقت ظاہر ہوگا، اور اس وقت وہ کہاں ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پایا تھا، لیکن جب اس نے یہ بات کی تو میں نے دل میں کہا تیرا ستیہ ناس ہو، پھر تو نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دل ہی کے اندر میں نے سوچا، اور اس نے پھر جو ہے نا جب میں نے دل میں سوچا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر اس نے وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ ابو سعید خدری میں نے اتنے دلائل دیے پھر بھی مجھے میرے بارے میں وہی سوچ رہے جو پہلے سوچتے تھے۔ یہ ابن سیاد کا واقعہ فرماتے ہیں کہ پھر میں پورے راستے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کی عافیت کی دعائیں کرتا رہا۔ یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ابن سیاد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ بن نعمان جو ہے نا، جو مشہور صحابی رسول ہے، یہ بھی حضرت قتادہ بن نعمان جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری کے ماں شریک بھائی ہیں، یہ دونوں ماں شریک بھائی تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقلاء میں، فضلاء کرام، صحابہ کرام میں سے ہے، اور بڑا اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والے سے، گناہوں سے بہت دور رہا کرتے تھے۔ بلکہ واقعہ حرہ کا جب معاملہ درپیش آتا ہے نا تو آپ ایک غار میں لگا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اور وہاں پر جو ہے وہ شام کی طرف سے جو آئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری کو جب ان کو دیکھتے ہیں تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بھی تم اندر نہیں آنا، لیکن وہ پھر بھی اندر آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری اس وقت فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، قابیل اور حابیل، قابیل نے قتل کر دیا تھا، تو حابیل نے اس وقت کہا تھا کہ قابیل اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے نا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں پھر بھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے، یعنی میں قتل تو ہو جاؤں گا لیکن مقتول بن جاؤں گا، قاتل نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو اس بندے نے کہا کہ آپ ابو سعید خدری ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے لیے مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے اس طرح کے معاملات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔